بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ریسنٹلی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ماڈیول اپنا ڈیولپ کیا اور اس کو لانچ کیا تھا، جس کے اندر ہم اپنے جتنے بھی ایس پی اوز ہیں یا ہمارے مینیجرز ہیں تو ان کی ہم سیلز لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں برک وائز۔ تو فردر میں نے تقریباً کوشش تو کی تھی ایم اے ایس نے کہ ایک ایک برانچ پہ جا کے ہم لوگ ایک ایک ہینڈ آن ٹریننگ کروائیں، لیکن ابھی تک یہی محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ابھی اس کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتے، اور ایون ابھی تک بہت ساری ہماری جو برانچز ہیں اس کو وہ چلا نہیں پائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پہلا یہ جو ہے یہ ہمارا فرسٹ فیز ہے، اس کے بعد ہمارا ایک سیکنڈ ہے اور ایک تھرڈ فیز ہے، تب یہ ہمارا ماڈیول مکمل طور پہ چلے گا۔ اب کیونکہ پہلا فیز سب سے زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کا مین ڈیٹا اس میں چلنا ہوتا ہے، تو وہ ابھی تک ہم لوگ اس کو بہت سارے لوگ اس کو چلا نہیں پائے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک میں ایسی ویڈیو بنا لوں جس کو آپ جب چاہیں اپنی تسلی کے ساتھ اس کو دیکھیں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو ایک دفعہ پھر آپ اس کو موو کر کے دیکھیں اور اس کو چلا لیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آخر اس ماڈیول کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہم نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو فار ایگزامپل ایک ہی کسٹمر کی دو انوائسیں بنا رہے تھے۔ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس دو گروپ ہیں، ایک الفا کا کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرا براوو کا کر رہے ہیں ان کی سیلز لینے کے لیے، جس کی وجہ سے ایک تو آپ کی ہیکٹک تھی، آپ تو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا تھا، سیکنڈلی آپ کا جو کمپنی کے ایسٹس ہیں، جو پیپرز ہیں، جہاں پہ میں ایک انوائس کر سکتی ہوں وہاں پہ ہم دو دو تین تین پیپرز بھی یوز کر رہے تھے۔ تو ایک یہ نیا سسٹم ہے جس سے آپ یہ ہے کہ آپ سنگل انوائس بنائیں گے لیکن آپ اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس لے سکتے ہیں، ایون آپ اپنے کسٹمرز کا ڈیٹا لے سکتے ہیں، کسٹمر کا مینس کے برک وائز، ایون اپنے ایس پی اوز کا ڈیٹا لے سکتے ہیں، مینیجر وائز ان کی سیلز لے سکتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ جو مطلب ہے کہ ابھی آپ کو خود سے بنانی پڑتی ہیں، آپ سسٹم آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا۔ جب ہم اس ماڈیول کی طرف جاتے ہیں تو ہماری جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ پہلی ہے، اس کے اندر آپ سیٹ اپ کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کے پاس اب کچھ اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کی چیز ہے وہ ہے آپ کا ریجنز۔ آپ جب ریجنز کو کھولتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس میں آپ سارے فیملیئر ہیں۔ یہ آپ سب کے پاس ایک چیز ڈیزائنڈ ہونی چاہیے۔ اس کا مین پرپس کیا ہے کہ دیکھیں کل کو جب میں نے سیلز لینی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل میرا جی ایم آباد میں یہ جو میرا فار ایگزامپل رضا آباد ہے وہاں پہ میری کتنی سیل ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ برکس ہیں، ہم کسی بھی ایریا کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو برکس بنا لیتے ہیں، یہ سب آپ اس سے فیملیئر ہیں، تو یہ پہلا آپشن ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ فیملیئر نہیں ہیں تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ اب فار ایگزامپل میں نے جی ایم آباد کے اندر ایک نیا چائلڈ بنانا ہے۔ اب یہ میرا جی ایم آباد پیرنٹ ہے اور یہ میرا چائلڈ ہے۔ میں نیو ریکارڈ میں جاؤں گا، یہاں پہ پیرنٹ کو میں کروں گا جی ایم آباد، اس کو میں یہاں سے اپنے کنٹرول کر سکتا ہوں، جی ایم آباد، ریجن نیم فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ٹیسٹ نیو، اور میں اس کو سیو اینڈ کلوز کرتا ہوں۔ جیسے میں اس کو ریفریش کروں گا تو دیکھیں میرے پاس یہ نیا ایریا آ چکا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اگر آپ کے پاس ڈیزائن ہوئی ہے یا آپ اس کے اندر فردر موڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو موڈیفکیشن کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کے نام بھی چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی سیلز کی ٹیم ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ہیڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ پلان کو ڈیسائیڈ کریں جو انہوں نے اپنے ایریاز کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کو جا کے میچ کریں، اس کو بنائیں۔ مینس کہ ہمارے پاس جب بھی ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایریا، کوئی بھی برک جس ایریا کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یا ڈیپو کو جس ایریا کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، کوئی بھی ایریا اس میں مس نہ ہو تاکہ ہم اپنی ایکچوئل رپورٹنگ لے سکیں۔ اچھا جناب، یہ تو تھا جو ہم اپنی نارملی جب بھی کوئی برانچ لانچ کرتے ہیں تو ہم ایک چیز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ اب اس میں نیا کیا ہے؟ اب آپ نیا دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک فیلڈ آپریشن کا ایک نیا ٹیب پیدا ہوا ہے جس کے اندر اس کو مینیجر اور ایس پی او یا ایم آئی او کے نام سے دو ٹیبز آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو اوبیسلی جب ہم کوئی بھی سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم مینیجر کو دیکھتے ہیں۔ میں مینیجر پہ کلک کروں گا تو اس کا ایک فارم اوپن ہو جاتا ہے۔
جیسے میرا یہ فارم اوپن ہوگا یہاں پہ میں نے اپنے مینیجرز ڈیفائن کرنے ہیں کہ میرے کتنے مینیجرز ہیں. اگزامپل کے طور پہ میرے اس وقت 2 گروپس ہیں اور میرے دونوں گروپس کے الگ الگ مینیجرز ہیں. اور اوبویسلی جب میرے 2 مینیجرز ہیں تو اس کے الگ الگ ان کے ٹیم بھی الگ الگ ہوگی. تو یہاں پہ میں نے سسٹم کو بتانا ہے کہ بھئی کہ میرے کون سے مینیجرز ہیں وہ کس گروپ کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کون کون سے لوگ ہوں گے. تو اوبویسلی مینیجر کا ٹیب ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے مینیجرز کو مینشن کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مینیجرز اوپن کیسے کرنے ہیں. آپ اس فیملیئر ہیں اس فارم سے تقریباً آلموسٹ سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. ہم کلک کریں گے نیو ریکارڈ پہ. میں نے نیو ریکارڈ کھولا تو میرے پاس ایک فارم اوپن ہو جائے گا جس کے لیے میں نے ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے جس کے اندر. اگزامپل کے طور پہ اب دیکھیں یہ بھی ایم ٹی ایک میرے پاس فارم آ گیا. اب ہم نے اس کے اندر اپنے مینشن کرنے ہیں کہ ہمارے کون کون سے اس میں مینیجرز آئیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں فار ایگزامپل اب میرا پہلا مینیجر ہے. ایگزامپل طور پہ پہلے ہمارا مینیجر ہے وہ ہیں رضا صاحب ہیں. میں کہتا ہوں جی مسٹر رضا. اور میں اس کو اپنی آسانی کے لیے کل کو میں نے کیونکہ رپورٹس لینی ہے میں اس کے ساتھ آگے مینشن کر سکتا ہوں کہ جی کہ مسٹر رضا جو ہیں یہ الفا کو دیکھنے ہیں. میں چاہوں تو الفا لکھوں چاہوں تو نہ لکھوں لیکن آپ جتنی ڈسکرپشن لکھیں گے وہ آپ کے لیے کل کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ اس میں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں رپورٹنگ کے لیے. اسی طریقے سے میں نیچے یہاں پہ اپنا ایک جو بھی میری کمپنی ہوگی میں اس کمپنی کو سلیکٹ کروں گا اور میں سمپلی اس کو سیو اینڈ کلوز کر دوں گا. اب دیکھیں مجھے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرا جو ہے رضا صاحب ہیں اور یہ یہاں سے اگر میں اس کو بڑا کر لوں یہ میرے الفا کے ہیں. اب مجھے یہ ڈسکرپشن میں لکھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہوگی کہ جو یہ رضا صاحب ہیں یہ الفا کو دیکھتے ہیں. ادھر میں ہوں نہ ہوں کوئی بھی بندہ اس کو یوز کر رہا ہوگا وہ اس کو پتہ چل جائے گا رضا صاحب ہے. اسی طریقے سے میں اپنا مینیجر بنا لیتا ہوں. ان کو میں بناتا ہوں جی فار ایگزامپل یہ کوئی مسٹر علی ہیں اور یہ براوو کو دیکھنے ہیں. اور اسی طریقے سے میں اپنی یہاں سے اس کو ٹیگ کروں گا اور اس کو سیو اینڈ کلوز کر دوں گا. تو میرے پاس مینیجرز کی جو فیلڈ ہے وہ میری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب مجھے اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا. میری مینیجرز ہو گئے ہیں. میں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ جو رضا ہیں وہ الفا کے ہیں اور جو علی ہیں وہ براوو کے ہیں. اب میں نے نیکسٹ کیا جانا ہے. اب اوبویسلی میں نے ان کی ٹیم کو مینشن کرنا ہے تو میں جاؤں گا ایس پی اوز کے ٹیب پہ. میں اس پہ کلک کروں گا اسی طریقے سے میرا ایس پی او کا ٹیب کھل جائے گا. میں اس کو نیو ریکارڈ کروں گا. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا ٹرکی ہے. یہ کیسے ٹرکی ہے کہ آپ کو میں دوبارہ لے کے چلتا ہوں کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم نے برکس سے کیا تھا. اب دیکھیں یہ میری جو رائٹ سائڈ پہ یہ ساری میری برکس آ رہی ہیں اور یہ والا جو پورشن ہے یہاں پہ میں نے ڈیفائن کرنا ہے کہ میرے کون سے لوگ کس پرپز کے لیے میں اس کی کیا ڈیٹا ڈال رہا ہوں. فار ایگزامپل میں ایک یہاں پہ ڈالتا ہوں احمد ہے کوئی اور یہ جناب ان کا جو مینیجر ہے یہ الفا کا محمد رضا ہے. دیکھیں آپ کو یہیں سے پتہ چل گیا. ڈسکرپشن میں نے الفا لکھا اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ الفا کا مینیجر ہے. میں نے یہاں پہ کر دیا. نیچے کمپنی میرا سلیکٹ کی اور جو گروپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس گروپ کے اندر میرا الفا ہے. میں نے الفا کو سلیکٹ کر لیا. یعنی میرا ایس پی او ٹیگ ہو گیا ہے کن کے ساتھ رضا صاحب کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو احمد ہیں یہ کام کریں گے جی ایم آباد والی پورا کا پورا ایریا ہم ان کو دیتے ہیں اور ایک بیچ میں سوزن روڈ بھی اس کو دے دیتا ہوں. میں نے جناب اس پہ کلک کیا اور میں کہتا ہوں جی کہ یہ والا جو ایریا ہے یہ آپ کے احمد صاحب دیکھیں گے. میں اس کو سیو اینڈ کلوز کر لیتا ہوں. اب دیکھیں میرے پاس وہ ایک آ گیا. اب فار ایگزامپل میرے پاس ایک اور بندہ میں اوپن کرتا ہوں اور اس ایس پی او کا نام میں کوئی سا رکھ دیتا ہوں. طاہر رکھ دیتے ہیں اور یہ براوو کو دیکھتے ہیں. یہ ہے اور ان کا گروپ براوو ہے اور یہ بھی وہی ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو علی صاحب وہ جو پرانے والے ہمارے دیکھ رہے تھے. یہ اور یہ والا روڈ. اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں کی چیزیں سیم ہیں
لیکن ان کا جو گروپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مینس کہ آپ جب انوائسنگ کریں گے تو اس ایریا میں جو سیلز ہوگی، جو گروپ جس پروڈکٹ کے اندر لگا ہوگا، آٹومیٹکلی آپ کی سیل اٹھ کے وہاں پہ چلی جائے گی. میں اس کو سیو اینڈ کلوز کرتا ہوں. اب دیکھیں میرے پاس یہ 2 لوگ آ گئے ہیں اور میرے پاس ساری انفارمیشن اس کی آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا جی، اب میرے پاس سینیریو تیسرا بھی ہے. ایک میرا تیسرا سینیریو یہ ہے کہ فور ایگزامپل دیکھیں یہاں پہ تو ایک احمد ہے، یہ الفا کو دیکھ رہا تھا، اور طاہر ہیں یہ براوو کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایک بندے ہیں اور وہ 2 گروپس کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم ایک نیا ٹرک کریں گے، ایک نیا گروپ اپنا اس میں جائیں گے ایس پی او میں. یہاں پہ فور ایگزامپل کوئی مسٹر اے ہے اور اس کا جو مینیجر ہے یہاں پہ میں مینشن کر دوں گا کیونکہ یہ بھی الفا کو دیکھ رہا ہے. ایگزامپل طور پہ میں نے یہاں پہ اس کے آگے سامنے مینشن کر دیا یہ جی مسٹر اے یہ الفا کا ہے، اور میں نے سلیکٹ کیا اور نیچے میں نے اس کے گروپ کو الفا دے دیا اور میں نے اس کو پورا پاکستان دے دیا. میں یہ ساری جو سیل ہے اس کی یہ پورے پاکستان کو دیکھ رہا ہے. میں نے سیو اینڈ کلوز کر دیا. اب یہی بندہ مسٹر اے جو ہے اکیلا ہے اور یہ براوو کو بھی دیکھتا ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں ایک اور یہاں پہ جاتا ہوں، میں اسی طریقے سے لکھتا ہوں مسٹر اے اور اس بار میں لکھ دیتا ہوں براوو. یہاں پہ لکھنے کا پرپس صرف اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے. اصل چیز آپ کی یہ ہے مینیجر. میں نے یہاں کو اس کو کہا جی کہ یہ جو رپورٹنگ ہوگا، یہ اس کی جو سیل ہوگی، یہ مسٹر علی جو ان کے مینیجر ہے وہ ہوگی، اور اس کا جو مین گروپ ہے جس سے ڈیٹا اس نے اٹھانا ہے وہ ہے براؤ. یہ بھی پورے پاکستان کا ہے اور میں اس کو سیو کر لوں گا. اس طریقے سے اس ٹرینڈ کے ساتھ میں نے اپنے 4 جو ہیں اپنے سیلز جو ایس پی اوز ہیں میں نے اوپن کر لیے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے یہاں پہ ایس پی اوز کو مینیج کریں گے. اب اوبویسلی جب ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے کس پرپز کے لیے کی ہے؟ ہم نے اس پرپز کے لیے کی ہے کہ ہمیں رپورٹنگ مل سکے کون کیا کر رہا ہے. تو اوبویسلی مجھے رپورٹنگ دیکھنے کے لیے رپورٹنگ سیکشن میں جانا پڑے گا. میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس رپورٹس آ جاتی ہیں. اب میں رپورٹ کے اندر سمپلی یہاں پہ جو میرا فلٹر ہے رپورٹ کے نیم کا، میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایس پی او. تو اب دیکھیں ایس پی او کی جتنی بھی ریلیٹڈ میری جو رپورٹس ہیں یہاں پہ مجھے شو ہو گئی ہیں. اب اس ساروں کو آپ کھیل سکتے ہیں، ان سے پلے کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو ٹائم شارٹ ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو جلدی میں صرف 2 دکھا دیتا ہوں. ایگزامپل طور پہ میں سب سے پہلے اس کو پکڑ لیتا ہوں SL012 کو، ایس پی او ٹاؤن وائز اسٹیٹمنٹ. یہیں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسی رپورٹ ہے جو آپ کو ٹاؤن وائز انفارمیشن دیتی ہے سیلز کی. میں ڈبل کلک کرتا ہوں، اس کو اوپن کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جی کہ مجھے آپ جو ٹاؤن وائز کا لیول ہے وہ 4 لیول کی آپ نے دکھانی ہے. میں نے 4 کیا. اب میں کہتا ہوں جی کہ میرا یہ جو مینیجر ہے نا الفا کا، الفا کی رضا نے جو سیل کی ہے نا جس ٹاؤن وائز، وہ مجھے وہ دکھا دو. وہ جنریٹ کر دے گا آپ کو. اب اس نے بتا دی جناب جی کہ اس شخص نے کیا کیا سیل کی ہے. اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں. تو کچھ اس قسم کا ہوگا کہ یہ بتا رہے جی کہ یہ کوئی احمد تھے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے. اب 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ان کے پاس یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے. بھئی اس نے یہ پروڈکٹ تھی، اس کے اتنے پیس تھے، یہ فلاں اتنے پیس انہوں نے یہاں پہ سیل کیے ہیں. اینڈ میں آپ دیکھیں گے تو اوپر جو آ رہا ہے وہ نیٹ ٹوٹل آ رہے کہ 91 یونٹس ہیں اور 9858 اس کی ویلیو بنتی ہے. تو اس طریقے سے پوری کی پوری انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے اور اینڈ میں آپ کو ایریا وائز ساری انفارمیشن آ جاتی ہے کہ جیم آباد کے اندر آپ نے ٹوٹل 2092 آپ نے ٹوٹل پیکس سیل کیے اور ان کی اتنی ویلیو بنی. یہ جو آگے سیدھے مدینہ پور ہے، رضا آباد ہے، صدر بازار ہے، اس قسم کی ساری انفارمیشن آپ کو ٹوٹل ساری کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. اسی رپورٹ کے ہم مختلف فلٹرز آپ چیک کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ میں نے مینیجرز تھا، اس کو میں ایم ٹی کروں گا تو پورے پاکستان کی آ جائے گی آپ کے پاس.
اب میں اسپیسیفک ایس پی او کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں جناب کہ یہ جو طاہر ہے انہوں نے کیا کام کیا. میں سلیکٹ کروں گا جو طاہر صاحب ہیں ان کی صرف انفارمیشن آ جائے گی ہمارے پاس کہ طاہر صاحب کی یہ ٹوٹل سیل ہے, انہوں نے یہ کچھ کیا. اسی طریقے سے اس کا جو میں فور ایگزامپل طاہر صاحب کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے, اور میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میرا جو گروپ ہے مجھے ٹوٹل الفا کا بتا دو جی کہ پوری الفا نے کیا کیا ہے. ادھر اس میں 10 ہیں, 8 ہیں, جتنے بھی ہمارے ایس پی اوز ہیں, آپ اس کو جنریٹ کریں گے تو یہ پوری الفا کی آپ کے پاس سیل آ جائے گی. یہ پورا کا پورا ایریا ایک یہ برک وائز جو ہم نے برک ڈیفائن کیے سب ایریا میں کیا کیا ہم نے بیچا کیا بیچا, یہ صرف گروپ وائز ہے. اگر میں اس کو گروپ کا فلٹر بھی نہیں دوں گا تو پورے پاکستان کی آ جائے گی میرے پاس. اسی طریقے سے ایک اور رپورٹ میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں, اس میں بہت سارے آپشنز ہیں, وہ سارے آپ دیکھ کے اس کی یوز کر سکتے ہیں. جو مجھے بذات خود بڑی پسند ہے مینیجر وائز ایس پی او رپورٹ ہے, اس پہ بڑا کام کیا تھا ہم لوگوں نے. تو اس کا بھی آؤٹ لک کچھ اس قسم کا ہوگا. یہاں پہ اس کی ڈیٹ رینج دینی ہوگی. اگزامپل کے طور پہ اس کی جو ڈیٹ رینج ہے میں یہاں پہ دیتا ہوں 1/10/2024 اور میں اس کو دیتا ہوں جی 21/10/2024. اب جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, اب دیکھیں اس کے اندر مینیجرز ہیں. اب دیکھیں میں نے 2 مینیجرز بنائے تھے, ایک رضا ہے, اور دیکھیں مجھے اب یہ بینیفٹ دے رہا ہے نا, میں نے اس کے آگے الفا لکھا تھا, پھر یہیں سے پتہ چل گیا کہ یار یہ جو رضا یہ الفا والا ہے اور جو علی ہیں یہ براوو والا ہے. اب میں کہتا ہوں جی کہ مجھے فی الوقت الفا کے جو رضا صاحب ہیں ان کی مجھے پتہ چلے کہ ان لوگوں نے ان کی پوری ٹیم نے کیا کیا. میں سلیکٹ کرتا ہوں اور جنریٹ کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں جی مجھے بتا رہا ہے کہ جی کہ یہ آپ کا مینیجر صاحب ہیں, ان کی یہ 6 پروڈکٹس ہیں, یہ ٹوٹل کا سیٹ ان کا ہے, یہ اس کے ریٹس تھے. احمد جو ان کا پہلا ایس پی او تھا اس کی یہ سیل ہے. ان کے جو مسٹر اے الفا والے تھے ان کی یہ سیل ہے. ان کی جو ٹوٹل سیل اتنی ہے, آج کے دن ٹو ڈے سیل ان کی اتنی تھی, ٹو ڈے سیل کی ویلیو ان کی اتنی ہے, ٹو ڈے ریٹرن اتنی ہے, یہ آج کی ساری ریٹرن ہے, اور ٹو ڈے ریٹرن ویلیو اتنی ہے. اور آپ اگر اینڈ میں دیکھیں یہ سارے کے سارے ٹوٹلز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. اسی طریقے سے آپ ان کو پریویو کر سکتے ہیں, جنریٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ بڑی کمپریہنسو بڑی پیاری رپورٹ ہے. اسی طریقے سے اس کو ری انٹر کریں, اور یہاں پہ میں فار ایگزامپل اب دوسرے مینیجر صاحب ہیں مسٹر علی, ان کا میں جنریٹ کر لیتا ہوں. اب ان کی ساری انفارمیشن آ جائے گی. تو مینس کہ میری ایک انفارمیشن کے اوپر, ایک رپورٹ کے اوپر میرے پاس تمام لڑکوں کی انفارمیشن آ رہی ہے, گروپ وائز آ رہی ہے, ایریا وائز آ رہی ہے کہ انہوں نے ایکچوئل پورے دن میں یا پورے مہینے میں کیا کیا. اسی طریقے سے میں اگر دونوں کا لینا چاہتا ہوں میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں اور جنریٹ کر دیتا ہوں. تو مطلب ہے کہ مجھے وہ کہے گا کہ جناب کہ آپ اس میں ایک ویلیو لازمی آپ نے پٹ کرنی ہے. اس کی ریزن مجھے کیسے پتہ چلی, اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ والا پورشن ہے ریڈ مینس کہ یہ آپ کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی ویلیو سلیکٹ کرنی ہے. اب فار ایگزامپل میں نے الفا کیا اور اس کے اندر میں فردر کوئی بھی ایس پی او کا بھی کر سکتا ہوں ایگزامپل کے طور پہ. اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس سارے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب میرے کافی سارے ایس پی اوز ہیں, تو اس میں الفا کا جناب علی صاحب نے کیا کیا ہے, تو میں جسٹ علی صاحب کا ڈیٹا لے لوں گا اس میں. تو اس طریقے سے آپ اس کے فلٹرز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. بہت ایک اچھی رپورٹ ہے, ایک بڑا اچھا ماڈیول ہے. تو میری خواہش ہے کہ آپ اس کو 2 یا 4 دن کے اندر سارے اس کو جلدی سے اس کو سنبھال لیں تاکہ ہم اس کو نیکسٹ فیز پہ جا سکیں. نیکسٹ فیز کے اندر ہم نے اب آگے اس کی ٹارگیٹنگ کرنی ہے. دیکھیں سیل تو ہمارے پاس آ گئی ہے, اب ہم اس کی ٹارگیٹس کریں گے اور اس کی ٹارگیٹس پر سے اچیومنٹ بھی آپ کو سسٹم سے بن کے نکلے گی. تو لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر پہلے کنٹرول کر لیں کہ ہمیں جو پہلا فیز ہے یہ اس پہ مکمل کنٹرول ہے اور ہم نے اس کو یوز میں لے آئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کے مائنڈ میں جو جو کویسچنز تھے امید ہے کہ اس سے کلیئر ہو جائیں گے. اور اب میں امید کرتا ہوں کہ میری ساری کی ساری برانچز جو ہیں اب اس سیٹ اپ کے اوپر آ جائیں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.